ممبئی میں گلوبل کیئر فاؤنڈیشن نے اسلام جمخانہ کے ساتھ مل کر ایک کتاب مثالی مسجد کا رسم اجرا انجام دیا۔ اس تقریب میں کمیونٹی لیڈرز، علماء کرام ممبئی اور اس کے آس پاس کی مساجد کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انجمن اسلام کے صدر پدم شری ڈاکٹر ظاہر قاضی نے اس تقریب کی صدارت کی۔ گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کے بانی اور مینیجنگ ٹرسٹی عابد احمد کی مرتب کردہ کتاب ایک منفرد اور جامع کتاب ہے جو فرقے وارانہ اختلافات سے بالاتر ہے اور اسے پوری مسلم کمیونٹی کے لیے ایک قیمتی اثاثہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں عبادت کے ساتھ ساتھ مساجد کے دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا وقت طے ہے، چاہے وہ ڈاکٹر صحیح قاضی آ رہا ہے تو کوئی رکے گا، بالکل نہیں رکے گا۔ تو مسجد نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ وقت کی پابندی کا اور آج کے جو آرگنائزرز ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وقت کی جو معیار رکھنا چاہیے تھا وہ مینٹین کیا انہوں نے، ساتھ ساتھ مقرروں نے بھی اپنے وقت کے ساتھ بات کی۔ دیکھیے میں ہمارے معاشرے میں کیا ہوں، مساجد کی ضرورت کیوں ہے، صرف نماز کے لیے نہیں، اس کے علاوہ بھی اکثر لوگ میری طرف دیکھ کے جو ذمہ داران ہیں، پولیس افسران بھی ہے ہمارے، وہ صاحب تو چلے گئے، راکیش ماریا صاحب نے ایک بار مجھے فون کیا، بولے ذرا مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو تھوڑی گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے کہ کمشنر آف پولیس آپ کو بلاتا ہے، کسی نے کمپلین تو نہیں کیا۔ پھر جانے کے بعد وہ اتنے صدمے میں تھے جو بات کہی انہیں دل سے، بولے ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے، آپ کی ایک نسل برباد ہو گئی، نشے میں جتنے بچے پکڑے جاتے ہیں سب مسلمان ہیں، زیادہ تر 70% بچے۔ انہوں نے ایک انالیسس دی، آپ کچھ کر سکتے ہو کیا؟ ایسا ایک پرسیپشن ہے کہ صاحب مال کے بچے ہی اس میں لگے رہتے ہیں، نہیں، غریب سے غریب بچہ بھی۔ بعد وہاں نہیں رکے، انہوں نے کہا اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کے معاشرے میں، آپ کے نوجوان لوگ شادی کر لیتے ہیں، 2-3 سال کے بعد 2-3 بچے ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دیا وہ بچی کا حال یہ ہے آج بڑی تعداد میں یہ ڈانس بار جو ہوتے نا وہ ہمارے بیٹیاں وہاں ہیں، لیکن آپ کچھ کیجئے۔ مسجد سے آپ تعلیم کے معاملے میں، تجارتی معاملے میں، سماجی معاملے میں، سیاسی معاملے میں، سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں کیسے ختم کیا جائے اور انسانیت کے کام کیسے کیے جائے۔ مسجد صرف وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر آج مسلمان نہیں پڑھتے، مسجد وہ جگہ بھی ہے جہاں سے تمام مذہب کے لوگوں کی خدمت کی جائے، ان کو ان کی ضرورت کے سامان، ان کی تکلیفوں، ان کی مدد کی جائے، میڈیکل معاملات ہو، تعلیم کے معاملات ہو، تو مسجد سے انسانی پیغام دیا جاتا ہے، انسانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اب یہ سالوں سے ایسا معاشرہ بن گیا، ذہن بن گیا کہ مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، تسبیح پڑھیے، قرآن پڑھیے اور چلے جائیے۔ اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم پروفیٹ محمد جب پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی میں آپ کو ایسے بے شمار واقعات ملیں گے جہاں پر آپ نے باہر سے آنے والے قافلوں کو، ڈیلیگیشن کو مسجد میں بٹھایا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ کوئی مسافر آیا ہے تو اسے مسجد میں رہنے کا موقع دیا ہے، دوسرے دھرم کے لوگ آئے ہیں تو انہیں عبادت کرنے کا موقع دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں سماج میں، معاشرے میں، جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر کے مسجد کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے وقت میں جب لوگوں کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں اور بچے گھروں میں پڑھ نہیں پاتے، ایسے دور میں اگر ہم مسجد کو بہترین سینٹر بنائیں جہاں لوگوں نے تجارت بنایا ہے، تعلیم کو کاروبار بنا دیا ہے، ہم اس سے باہر نکل کر کم پیسوں میں ٹیچر مہیا کریں، فراہم کریں اور بچے وہاں پڑھیں، لوگوں کے گھروں میں مسائل فتح جو آج کورٹ کچہری تک پہنچ رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم وہاں پر قاضی اپوائنٹ کر رہے ہیں، ہوتے بھی ہیں اور بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ جامع مسجد ممبئی میں اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، کاؤنسلنگ سینٹر ہے جہاں پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے، فائنینشیل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی سروسز ہے، بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور بچوں کو ایجوکیشن میں گائیڈ کیا جاتا ہے، اور ایسے مختلف کام ہیں تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے جو مساجد میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بہت بڑا پیغام ہے مساجد کے ذمہ داران کے لیے کہ مساجد جن کا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے کھلتا ہے یا عید کے لیے کھلتا ہے، اس کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دور نبوی میں مسجد ایک ایسی تھی، ماشاءاللہ کتنی ساری خدمات
مسجد میں ہوا کرتی تھی، آج ہماری مسجدوں کو ہم نے عبادت تک محدود کر دیا. نمازیں صرف ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. بلا ہمارے علاوہ دوسرے ممالک میں بچوں کے لیے کھیل کے گراؤنڈ مسجد کے اندر ہیں. اور آج کی مجھے وہ بخاری شریف کے حدیث یاد آتی ہے جس میں لفظ ہے وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ حبشی مسجد کے اندر کھیل رہے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے. پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایکٹیویٹی مسجدوں میں کی جا سکتی ہے. مسلمانوں کا جو سب سے بڑا سینٹر ہے، مرکز ہے، وہ مسجد ہے. اور مسجد اگر کسی مہم میں، کسی کام میں، کسی انیشیٹو میں مرکز بن جائے تو وہ کام کو کامیابی سے کوئی نہیں روکتا. ہم چاہتے ہیں کہ مسجد جو ہے جہاں عبادت کی جاتی ہے، عبادت کے علاوہ وہاں پر جو ہے تربیت کے لیے کام ہو، اور جو چیریٹی کے کام ہوتے ہیں، ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، وہ بھی مسجد کے ذریعے رن کی جائے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم سب لوگوں نے شروع کر دیا تو پورے ہندوستان میں تقریباً 3 لاکھ مساجد ہیں. اور اگر 3 لاکھ مساجد سے اگر ہم لوگوں نے تعلیم کے عنوان پر بات کرنی شروع کر دی، چیریٹی پر، ویلفیئر پر بات شروع کر دی اور کام شروع کر دیا، تو پوری قوم اور پورے ملک کی ترقی کو کوئی روک نہیں پائے گا. در حقیقت ایک کتاب نہیں، ایک کانسیپٹ ہے، ایک ایسا کانسیپٹ جو ریولیوشن لانے والا ہے. آج تک مسجدوں کو ہم نے یا تو نماز کے وقت 3-4 منٹ، 5 منٹ یا 10 منٹ استعمال کے لیے دیکھا، اس کے بعد وہ بند کر دی جاتی ہیں. لیکن نیا یوتھ کمیونٹی کے نئے ٹرسٹیز، نئے ائمہ کرام، علماء کرام اب یہ بات کہنے لگے ہیں کہ مسجدوں کا استعمال دور نبوت میں جس طرح ہوتا تھا اس طرح کیا جانا چاہیے. اس پوری بات کو سم اپ کر کے گلوبل کیئر نے یہ کتاب چھاپی ہے. آج یہاں پہ اسلام جمخانہ میں بامبے میں ایک پروگرام ہوا جہاں پہ بامبے کے نوجوان جمع ہوئے تھے اور چھوٹا سا کتابچہ یہاں پہ ریلیز ہوا ہے، ریلیز بھی ہے، اس کا نام ہے مثالی مساجد. یعنی مساجد کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کی مرکز بنایا جائے. یہ صرف عبادت کی مراکز نہیں.